قرآن پاک ایک پیغام الہی ہے. انسان فطری طور پر جاہل پیدا ہوتا ہے اور موت تک ہمیشہ اس کی جہالت اس کے علم سے بڑھی رہتی. جب ہم پیدا ہوئے تو قرآن یوں کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر لائے، تم کچھ بھی نہیں جانتے. یہ ابتدا ہے. ہر آدمی نے اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے میدان میں کام کیا، محنت کی، سیکھا، لکھا، پڑھا. وہ کہاں تک پہنچا اس کو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ہم نے جو کچھ علم تمہیں دیا وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا، سیکھنے اپنی ذاتی محنت کے باوجود بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، الا قلیلا، بہت تھوڑا ہے. تو ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب تھوڑے علم والے ہیں. آپ مجھے سمجھتے ہوں گے یہ بڑا عالم ہے. اللہ کی قسم میری جہالت بہت زیادہ اور میری معلومات انگلیوں پہ گنی جا سکتی. ایسی دنیا کے ہر انسان کا خلاصہ یہ ہے اس کی معلومات بڑی مختصر، اس کی جہالت لامحدود. اب ایسا انسان جس کی جہالت زیادہ ہو اگر وہ اپنی مرضی پہ چلنا چاہے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اپنی عقل پہ چلنا چاہے گا تو منزل سے بھٹک جائے گا، اپنی کوئی معیار قائم کرے گا تو معیار غیر متوازن ہوں گے، اپنی ترجیحات قائم کرے گا تو اس میں خطا کھائے گا، ضروری کو پیچھے کر دے گا، غیر ضروری کو آگے کر دے گا. تو لہذا اس کو ضرورت تھی ایسے علم کی جو بے خطا ہو، جو اس کو راستہ بتا سکے. کیونکہ ہم دنیا میں نہ خود آئے ہیں نہ خود جاتے ہیں. آنکھ کھلی 5 برس کی عمر میں ہوش آیا تو پتہ چلا ایک نام ہے، ایک ماں باپ وجود. ماحول میں دیکھا زندگی رواں دواں ہے، اچھی لگی، خوشیاں، نغمے، ہنگامے، کھیل کود. اچانک کسی کو موت نے دبوچا تو ایک نوحے کا ہنگامہ ہوا تو پتہ چلا یہاں لوگ مرتے بھی ہیں، رونا دھونا بھی ہے. معصوم بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ رونا دھونا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اتنا اسے پتہ چل گیا کہ موت کوئی چیز ہے. وہ اس کی دادی کو دادے کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، جا کے قبر میں ڈال رہے ہیں. وہ حیران ہے یہ وجود کہاں چلا گیا، بولتا ہوا چھپ کیوں ہوا، اچھے خاصے کو قبر میں کیوں دبا دیا. نہ ابتدا اپنی مرضی میں، نہ موت ہم اپنی چاہتے ہیں کہ آ جائے. پھر بھی کوئی ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، واپس بلا لیتا ہے. اب اس درمیانی عرصے میں زندگی کیسے گزرے کہ ہم نقصان سے بچ جائیں. تو اس کے لیے ہمارا علم تو کافی نہیں، ہمارے پاس تو علم ہی تھوڑا ہے اور وہ بھی خطاؤں سے بھرپور ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی شکل میں ہمیں ایک پیغام دیا، ھذا بلاغ للناس، اور ہمیں ایمان والے مسلمانوں سے کہا یہ پیغام تم آگے پہنچاؤ. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام آگے پہنچاؤ. چونکہ اس میں کوئی خطا نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ خطا سے پاک کلام. باقی ساری دنیا کے انسان خطا سے بھرپور ہیں، اللہ بے خطا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا ما کان ربک نسیا. نہ اللہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی فیصلہ خطا پر مبنی ہوتا ہے. یہ قانون، یہ پیغام یہ انسانوں کے لیے ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا اور بتایا گیا ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مشقتوں سے گھبراتا ہے، مصیبتوں سے کتراتا ہے، راحتوں کی طرف چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کی رعایت کرتے ہوئے جو شروع کیا ہے بات کو تو بسم اللہ سے شروع کیا ہے. اپنا نام لے بسم اللہ، پھر کہا الرحمن الرحیم. شروع کرو کس کے نام سے؟ اللہ کے. کیسا ہے؟ رحمان ہے، رحیم مہربان. تو پہلی 2 صفتوں میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما گئے کہ یہ پیغام دینے والا مہربان ہے، رحیم ہے. ہمارا ڈر دور کیا، خوف دور کیا نا. جیسے ہم بچپن میں پابندیوں سے گھبراتے رہے، وہ تھی اسکول کی پابندیاں، پڑھنے کی پابندیاں. ایسے ہی موت تک آدمی پابندیوں سے گھبراتا ہے، ناگواریوں سے گھبراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ نے پہلی تسلی دی، الرحمن الرحیم، مہربان ہے، کریم ہے. پیغام دینے والا ظالم نہیں، پیغام دینے والا متشدد نہیں، پیغام دینے والا سخت گیر نہیں، رحمان ہے، رحیم ہے. اگلی تسلی اپنا ذاتی پھر تعارف شروع کروایا، الحمدللہ،
ساری تعریفیں اللہ کی. اللہ کون ہے؟ الرحمن رب العالمین. دوسری بات ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ کون ہے؟ جو سارے جگ کا پالنے والا. پالنے والا تو ہمیشہ محبت کرتا ہے. رب اس ذات کو کہتے ہیں جو پرورش کے تمام اسباب کو درجہ بدرجہ تدریجاً ہر ایک کو اس کی ضرورت کے اسباب ہر دور میں ہر زمانے میں مہیا کرتا بھی رہے اور غافل بھی نہ ہو. ماں تو بچوں سے غافل ہو جاتی، ایک بچہ ہو اس سے بھی غافل ہو جاتی بعض اوقات. تو اللہ تو ساری کائنات کا جگ، سارے جگ کا، سارے جہان کا وہ رب ہے. اس نے ان پھولوں کو بھی پرورش کرنا ہے، اس نے اس لکڑی کی بھی پرورش کرنی ہے، اس شعاؤں کی پرورش کرنی ہے، تاروں کی پرورش کرنی ہے، میری آنکھوں کی، بال کی، کھال کی، کان کی، ناک کی، انگوٹھے کی، ناخن کی، پٹھوں کی، گوشت کی، پوست کی، ہڈیوں کی، خون میں چلنے والے جراثیم کی، اس میں پیدا ہونے والے مادوں کی، دل کی، دماغ کی، معدے کی، آنتوں کی، پٹھوں کی، جگر کی، کمر کی، ہڈیوں کی، ریڑھ کی ہڈی، موہروں کی. ایک میرا وجود، ایک میرے وجود میں ایک انسان میں خرب ہا خرب سیل ہیں. ہر سیل کی اپنی ضرورت ہے. وہ ضرورتیں پیدا کرنے والے کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں کیا ہیں. ان سب کو وہ ضرورتیں مہیا کرنا. پھر اسی وقت میں انسانوں کے بالکل متضاد جنات ہیں، ان کی ضرورتوں کو مہیا کرنا، پیدا کرنا. اسی وقت میں فرشتے ہم سے بالکل متضاد ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. پھر اسی وقت میں نباتات کی ضرورتیں، جمادات کی ضرورتیں، حیوانات کی ضرورتیں، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کے اندر کی مخلوق، اڑنے والے، تیرنے والے، دوڑنے والے، رینگنے والے، بل کھانے والے، جھپکنے والے، ڈسنے والے، انڈے سے نکلنے والے، پیٹ سے نکلنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے، پتے کھانے والے، گوشت کھانے والے، مردات کھانے والے، سانپ کھانے والے، چوہے کھانے والے، چونٹیاں کھانے والے، گوشت کھانے والے، سبزی کھانے والے، پانی پینے والے، دودھ پینے والے، دودھ دینے والے جانور. ایک وقت میں رب اپنی ربوبیت میں کتنے جلووں میں ظاہر ہو رہا، اور کہیں بھی تو اس کو خطا نہیں ہو رہی. کہیں بھی تو کتنی لاکھ، کتنی کروڑ عورتیں ہوں گی جن کے اندر بچے کا وجود، کتنی کروڑوں اربوں گائیں ہوں گی جن کے اندر بچے کا وجود، کتنی کروڑوں اربوں بھینسیں ہوں گی جن کے اندر بچے کا وجود، کتنی فاختائیں جن میں انڈوں کا وجود، کتنی کبوتریاں جن میں انڈوں کا وجود، کتنی شیرنیاں جن میں بچوں کا وجود، ہتھنیاں، ہر مادہ، گھوڑی اور کھوتی اور بلی اور چیتے کی مادہ اور عقاب کی مادہ اور کوے کی مادہ. اب ذرا غور کرتے جائیں، شتر مرغ کی مادہ، مور کی مادہ، چیونٹے کی مادہ، مچھلی کی مادہ اور شہد کی مکھی کی مادہ، مچھر کی مادہ. ذرا اس کو دماغ کو کھولتے چلے جائیں، کائنات میں کتنی مادہ ہیں. پھر درختوں میں نر اور مادہ، ان سب کے اندر کیا کیا کب کب پروان چڑھ رہا ہے، کس کی کس وقت کیا ضرورت ہے، اس کو بر وقت وہ ضرورت مہیا کرنا. اور ایک کو نہ سنبھالتے ہوئے دوسرے سے غافل نہ ہونا، اس کو دیکھتے ہوئے تیسرے سے غافل نہ ہونا، مشرق والوں کو سنبھالتے ہوئے مغرب سے غافل نہ ہونا، شمال کو دیکھتے ہوئے جنوب سے غافل نہ ہونا، آسمانوں کو سنبھالتے ہوئے زمینوں سے غافل نہ ہونا، پانیوں کو سنبھالتے ہوئے ہواؤں سے غافل نہ ہونا، پہاڑوں کو گاڑتے ہوئے پانی کو بہانے سے غافل نہ ہونا، اور نباتات کو اگاتے ہوئے جمادات کو کھڑے رکھنے سے غافل نہ ہونا، پرندوں کی سنتے ہوئے سانپوں سے غافل نہ ہونا، بچھوؤں کی سنتے ہوئے مچھروں سے غافل نہ ہونا، تہہ خاک چلنے والے کیڑوں کو رزق دیتے ہوئے ہوا میں اڑنے والے عقاب سے غافل نہ ہونا، عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے فرشتوں کی پکار مناجات سنتے ہوئے تحت الثری میں چلنے والے کیڑے کی مناجات سے غافل نہ ہونا، پانی کی موجوں، پانی کی روانی، آسمان کی بارش، ہواؤں کی گردش، کلیوں کا کھلنا، پھولوں کا مہکنا، گائے کا دودھ دینا، بھینس کا دودھ دینا، انڈے سے بچوں کا نکلنا، ایک وقت میں موت، ایک وقت میں زندگی، ایک وقت میں جوانی، ایک وقت میں بڑھاپا، ایک وقت میں خوشی، ایک وقت میں غم، ایک وقت میں معذوری، ایک وقت میں صحت. ان ساری ترتیبوں میں میرا رب کہیں بھی غافل نہیں ہوتا. یہ ہے رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین. کہیں غافل نہیں، کہیں جاہل نہیں، کہیں ظالم نہیں، کہیں زیادتی نہیں کرتا. اتنا زیادہ کام بڑھ گیا، اتنا زیادہ کام بڑھ گیا، اب اللہ تعالیٰ غافل ہونا شروع ہو گیا اور مرغی کے انڈے سے بلا نکل آیا، بلی کے پیٹ سے کوا نکل آیا، کوے کی مادہ سے کبوتر نکل آیا، کبوتر کی مادہ سے مرغ نکل آیا، مرغی کے انڈے سے شتر مرغ نکل آیا، اور شتر مرغ کے انڈے سے مور نکل آیا. مور کا رنگ بناتے بناتے پیچھے پینٹ تھوڑا رہ گیا،
کہیں رنگ کچا لگا، کہیں پکا لگا، کہیں خراب ہو گیا، کہیں ڈیزائن بدل گیا، کوئل اپنی کوکو بھولی، بلبل اپنا نغمہ بھولے، چڑیاں چہچہانا بھولے، سانپ بل کھانا بھولے، عقاب جھپٹنا بھولے، پانی روانی بھولے، بارش برسنا بھولے، کہیں تو کچھ ہوتا پر اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے جو ساری جہان کا، سارے جہان کا تنے تنہا احد صمد رب ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ گھبراتا ہے۔ یہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ مہربان، پالنے والا، عالمین کا پالنے والا۔ ہم تو اپنے دوست کو پالتے ہیں نا، دشمن کو مارنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور اللہ دشمن کو بھی رزق دے رہا، نافرمانوں کو بھی دے رہا، رات کے گناہگار کو بھی دے رہا، رات کے فرما بردار کو بھی دے رہا، رات کے غافل کو بھی نیند دے رہا، رات کے فرما بردار کو بھی سلا رہا، اور بالکل ساری زندگی ایک سجدہ نہ کیا اس کو بھی روٹی کھلا رہا، اور راتوں کو اٹھ کے رو رہا اس کو بھی رزق کھلا رہا۔ فرعون جس نے کہا رب ہے ہی میں ہی ہوں رب، اور کوئی رب کوئی نہیں، اس کو بھی 400 سال حکومت دے دی۔ اللہ اپنے دشمن کو بھی پالتا ہے، دوست کو بھی پالتا ہے، اپنوں کو بھی نوازتا ہے، غیروں کو بھی نوازتا ہے، ہاں موت کے بعد الگ کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر دوسرا تعارف الرحمن، پھر الرحیم، بڑا مہربان، بڑا رحم والا۔ لہذا یہ تسلیاں دے کر کیا فرمایا کہ جو پیغام تمہیں دوں گا ڈرنا نہیں، وہ رحم پر مشتمل ہوگا، وہ پرورش پر مشتمل ہوگا، وہ میری خاص مہربانیوں پر مشتمل ہوگا۔ اگر اس میں تمہیں کوئی مشقت نظر آئے اور سختی نظر آئے تو وہ تمہاری اپنی نظر عقل کا دھوکہ ہوگا، ورنہ جیسے ماں بچے کو مشقت میں نہیں ڈالتی، تمہارا رب ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ تمہیں کیسے مشقت میں ڈالے گا، وہ تمہیں کیسے تکلیف میں ڈالے گا؟ ہاں لیکن کبھی کبھی ماں خود ہی ٹیکا لگواتی ہے، اور بچہ روتا ہے تو اس کے بازو پکڑو، ٹانگیں پکڑو، وہ پھسلتا ہے، وہ مچلتا ہے، ادھر وہ اس کا رونا برداشت کرتی ہے، تڑپنا برداشت کرتی ہے، ٹھیک اپنی آنکھوں کے سامنے لگواتی ہے، نہ اس کے رونے پر اسے رحم آتا ہے، نہ تڑپنے پر رحم آتا ہے، نہ مچلنے پر رحم آتا ہے، کیونکہ اس وقت کا رحم یہ ہے کہ اس کو ٹیکا لگا دیا جائے۔ یہ اس وقت کا ظلم ہوگا اگر ایسے ٹیکا نہ لگایا۔ اب اس نے دانت بند کیے ہوئے ہیں اور اس کے جبڑے پکڑ کے کھول رہی ہے، چمچی اس کے منہ میں ڈال رہی ہے، گھسا رہی ہے، وہ دانت کھولتا نہیں، وہ روتا آ کرتا ہے تو اس کا منہ کھول دیتی ہے کہ باہر الٹی نہ کرے، اور جب تک وہ کڑوی دوا اندر نہ جائے وہ چمچہ اس کے اندر ڈالے رکھتی ہے۔ بچہ اپنے معصوم ذہن سے سوچتا ہے ماں بڑی ظالم ہے، مجھے مشقت میں ڈال دیا، لیکن ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا تیرے اوپر شفقت یہی ہے جو تیرے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ جب تمہیں کسی بات سے روکے گا تو تمہارے بھلے کے لیے ہے، جب کسی بات کے کرنے کو کہے گا تمہارے بھلے کے لیے ہے، اگر تمہیں نظر جھکانے کو کہہ رہا ہے تو تمہارے بھلے کے لیے ہے، قدم بڑھانے کو کہہ رہا ہے تو تمہارے بھلے کے لیے ہے، سر جھکانے کو کہہ رہا ہے تمہارے بھلے کے لیے ہے، قدم پیچھے ہٹانے کو کہہ رہا ہے تمہارے بھلے کے لیے ہے، جان دینا مانگ رہا ہے تو تمہارے بھلے کے لیے ہے، اور تمہیں راتوں کو اٹھنے کو حکم دے رہا ہے تو تمہارے بھلے کے لیے ہے، سجدوں میں سر رکھنے کا حکم دے رہا ہے تو تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سراپا رحمت ہے، سراسر رحم ہے، اس میں کسی مشقت کا سوال ہی نہیں ہے۔ جو مشقت ہمیں نظر آتی ہے وہ وہی ہے جو بچے کو ٹیکا لگنے میں نظر آ رہی، لیکن اسی میں اس کے لیے راحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے یہ پیغام دے کر ساتھ تسلیاں دی، بھائی مہربان کا پیغام ہے، ڈرنا نہیں۔ جیسے ہم چھوٹے بچوں کو سمجھاتے ہیں بیٹا یہ کر لے تیرا بھلا ہے، یہ کر لے تیرا بھلا ہوگا، تو بڑا مشکل ہے، ہم کہتے ہیں آج کی مشقت اٹھا لے پھر ہمیشہ تجھے عزت ملے گی، رزق ملے گا، بڑے منصب ملیں گے، عہدے ملیں گے۔ وہ جب اس بار بوجھ کو اٹھا لیتا ہے آگے چل کے اس کا نفع اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پیغام کو سنانے سے پہلے اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ اتنی صفات تو مہربانی کی بتائیں، صرف آگے ایک صفت لائے قہر کی اور غلبے کی اور طاقت کی، کہ کچھ لوگ محبت سے چلتے ہیں، کوئی ڈنڈے سے چلتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو ایک جھلک دکھائی مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، رب العالمین الرحمن الرحیم، 5 دفعہ تو رحمت 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 کو بتایا،
چھٹی دفعہ جا کر اپنے غضب کو بتایا، مالک یوم الدین، جزا سزا کا مالک ہوں، یہاں دنیا میں ڈھیل دیتا ہوں، اللہ کی ڈھیل کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اللہ کی مہلت کو اس کی غفلت نہ سمجھو کہ وہ غافل ہو گیا یا وہ کمزور پڑ گیا۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کا مالک ہے، اچھوں کو جزا دے کے دکھائے گا، نافرمانوں کو سزا دے کے دکھائے گا، اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، یخلق ما یشاء، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، وتؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء وترزق من تشاء، يختص برحمته من يشاء يؤيد بنصره من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء۔ یشاء 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 کے اللہ نے ہتھوڑے ہمارے ذہن پر ہتھوڑے مارے ہیں، جو چاہوں کر دوں، جو چاہوں کر دوں، جو چاہوں کر دوں۔ روکنا چاہتے ہو تو روک کے دکھا دو، کب موت دے رہا ہوں بلاؤ روکو۔ آئنسٹائن جب مرنے لگا، لوگوں نے کہا تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے، تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا۔ ان پاگلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کیا طاقت ہے، رب کیا ذات ہے۔ ہر زمانے کے فرعونوں کی گردنیں مروڑنے کے لیے اس کی طاقت میں نہ کبھی زوال آیا ہے اور نہ کبھی ضعف آیا ہے، نہ وہ دبتا ہے، نہ وہ گھبراتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ غافل ہے، نہ وہ ظالم ہے، نہ وہ جاہل ہے۔ مالک یوم الدین۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ قرآن اللہ کا پیغام ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں تھا ہم جا کہاں رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا ہمارا انجام کیا ہے۔ تو قرآن نے پیغام دیا، تمہارا مالک مہربان کریم اللہ، وہ تمہیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ بس تیرے بن کے رہیں گے، تیرے بندے بن کے، صرف تیرے غلام۔ ایاک نعبد، یا اللہ بس ہم تیرے ہی غلام بن کے رہیں گے، تیرے بندے بن کے رہیں گے۔ تیری بندگی سے مراد یہاں نماز نہیں ہے، 24 گھنٹے جو تو چاہے گا وہ کریں گے، جس سے روکے گا چھوڑ دو۔ ایاک نعبد، تو یہ جو سب کچھ کریں گے تو اس کا صلہ کس سے لیں گے؟ حکومت سے نہیں، لوگوں سے، نہ واہ واہ کی شکل میں، نہ شیرینی کی شکل میں، نہ نذرانے کی شکل میں، بلکہ کیا ہے؟ ایاک نستعین۔ اس ساری محنت کا صلہ یا اللہ تجھ سے مانگیں گے، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، تجھ سے ہی مانگیں۔ ایک بڑے عالم تھے قتیبہ بن بکار، 4 صدی میں، 3 صدی میں، تو مصر کا بادشاہ احمد بن طولون ان کے درس میں آ کے بیٹھا کرتا تھا، اور ہر سال میں 1000 دینار ان کو ہدیہ کرتا تھا، تھیلی میں بند مہر لگی۔ 1000 دینار آج کا 1 کروڑ روپے ہے، 1 کروڑ سے زیادہ ہوگا کم۔ 18 برس ان کی مجلس میں آتا رہا، اور 18 تھیلیاں، 18,000 دینار، 18، 20، 30 کروڑ۔ اس کے بعد ایک فتوے پہ دستخط مانگے، بھائی ہم نے تو مولوی صاحب کو خرید لیا ہے، 18,000 دینار دے دی، اب تو ہماری جیب میں ہے، لہذا اب تو دستخط کرنے ہی پڑیں گے، منہ کھاوے یا شرماوے نہیں۔ ان کا مولانا ذرا اس پہ دستخط کر دیں۔ کہا یہ تو غلط ہے، خلاف شریعت کا، شریعت کی بات الگ ہے، یہ سیاست کی بات ہے، جیسے آج کے سیاست دان نہیں کرتے، شریعت کی بات الگ ہے، یہ سیاست ہے۔ بس ٹھیک ہے، اگر مرنا نہیں تو کرو ایسی سیاست، اور اگر مرنا ہے تو پھر سنبھلو۔ پھر میرا کلاس پہلے تھا، لاہور میں اکٹھے پڑے، وہ چیئرمین بن گیا۔ ایک دن میں ملنے گیا، کہنے لگا جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی، تو میں نے کہا چھوڑ دو، کا گزارا نہیں ہوتا، تو میں نے کہا آگے کا گزارا کیسے ہوگا؟ پھر اللہ کے نبی سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہا کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، ہر عیب ثواب کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں کہا یہ وہ شریعت تو ٹھیک ہے، پر یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس پہ دستخط کریں۔ کہا میں نہیں کر سکتا۔ کہا میرے 18,000 نکالو، میرے 18,000 نکالو، مالدار ہو تو ہمیشہ پیسے نہیں دھوکے میں ڈالو، میرے 18,000 نکالو۔ ان کو پتا تھا کہاں سے نکالے گا، 18 برس بیت گئے۔ کہا جی بہت اچھا، اندر گئے، 18 تھیلیاں جیسے ملی تھیں ان کی مہر بھی نہیں کھلی ہوئی تھی، اور لا کر اس کے منہ پہ ماری۔ کہا تو نے میرے ایمان کی قیمت صرف 18,000 لگائی تھی، صرف 18,000 میں میرے ایمان کو خریدنا چاہتا تھا۔ ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
تیرے بندے تو نوکری بھی تیری، تو تنخواہ بھی تو تجھ سے لینی اور کسی سے تھوڑا ہی لینی. ایاک نستعین، رب تجھی سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں. یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلتا ہے. جسے اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ کا محتاج ہے، جسے اللہ موت دیتا ہے وہ اللہ کا محتاج ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے کیوں نہیں پکارتے ہو، میں اکیلا تمہیں کافی ہوں. الیس اللہ بکاف عبدا، میں تنہا تمہیں کافی ہو جاؤں گا. ادعونی، مانگو، استجب لکم، میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا. لیکن مانگنا سیکھ لو، ہم تو مانگتے نہیں. ہاں، کبھی یہ فقیروں کو دیکھو جو سڑک پہ کھڑے مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے، وہ ٹھک 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 لگے ہوئے. کبھی وہ متاثر ہوئے کہ یہ تو کھڑکی نہیں کھول رہا، یہ تو شیشہ ہی نیچے نہیں اتار رہا، لگا ہوا ہے. آخر کوئی نہ کوئی تو شیشہ اتار ہی دیتا ہے. کوئی نہ کوئی میرے جیسا وکیل بھی کہتا چلو پیچھے ہی پڑ گیا، لے بھائی 1 روپیہ جان چھوڑ. اس کو کہتے ہیں مانگنا. اس کا 10واں حصہ اللہ کی منت کرو تو اللہ دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دے. ہم نے تو کبھی اللہ سے مانگا نہیں، ٹوٹ کے مانگنا، والہانہ مانگنا. ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح لہ، یہ کون دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے دیا کوئی نہیں. من ذا الذی قرع علی بابی، یہ کون کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے دروازے پہ جا کے دستک دی، اللہ نے کھولا ہی کوئی. من ذا الذی سألنی فلم اعطہ، یہ کون دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا اللہ نے دیا ہی کوئی نہیں. تب مانگنے کا طریقہ سیکھو، اللہ فوراً دے گا. مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا. جو عجیب بات ہے، اللہ کو پتا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے، رب تو میں سب کا ہوں. اللہ کو پتا ہے میرے سارے بندے نیک نہیں ہوں گے، سارے نمازی نہیں، ساری عورتیں پرہیزگار نہیں، سارے مرد پرہیزگار نہیں، لیکن رب وہ سب کا ہے، خالق وہ سب کا ہے. تو اس نے کہا بھائی ایک شرط ہے میری، جو بھی وہ شرط پوری کر دے میں اس کی سن لوں گا. مرد ہو، عورت ہو، رات کا گانے والا ہو، رات کا رونے والا ہو، میری شرط پوری کرے. امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ بس جو مجھ سے بے قرار ہو کے مانگے گا میں اس کی سن لوں، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ امن یجیب المضطر، اس میں ایمان کی شرط بھی نہیں. میں نے تو پہلے بات کی تھی صرف نافرمانی، اب میں کہہ رہا ہوں کفر کی بھی اللہ نے شرط یہاں نہیں لگا، ایمان کی بھی شرط نہیں لگائی. مضطر، بے قرار. امن یجیب المضطر اذا دعا، منکر کیوں نہ ہو، بے قرار ہو کر مانگے، اللہ تعالیٰ کہتا سن لوں گا، پوری کر دوں. مانگا ہی نہیں، مانگنے کا طریقہ نہیں سیکھا. تو یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں ملا ہے. ایاک نعبد، یا تیرے بندے. اب اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں وہ بھی تو اللہ قرآن سے بتائے گا. وعباد الرحمن، کا میرے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، میں انہیں عزت دوں یا گمنامی دوں، انہیں پاسا دوں یا غربت دوں. جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی ان پر زیادتی کرتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں اور سلامتی کی بات کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہوں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں. تراہم رکعا سجدا، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی رو رہے، کبھی مانگ رہے، کبھی ہائے ہائے کر رہے. والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما، ان کی دعائیں کیا ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. جو اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ دوزخ سے بچا لے، ہمیں دوزخ سے بچا لے، بڑا خوفناک عذاب ہے دوزخ کا. اور کیا کرتے ہیں؟ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. جب وہ اللہ رزق دے تو جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ بے قابو نہیں ہوتے، نہ بخیل بنتے ہیں، نہ وہ شیطان بنتے ہیں کہ اندھا دھند عیاشی پہ خرچ کر دیں، نہ وہ بخیل بنتے ہیں کہ جوڑ کے بیٹھ جائیں، بلکہ بیچ کی راہ چلتے ہیں، میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں کی اللہ تعالیٰ خود صفات ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ہیں میرے بندے جن کو میں پسند کرتا ہوں. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن کے ذریعے سے احسان فرمایا، یہ ہمیں ایک دولت عطا فرمائی جس میں اللہ کی اطاعت کا پیغام ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کا پیغام ہے. اللہ نے قرآن کو یہ معجزہ عطا فرمایا
کہ یہ ایک ساری کتاب یاد. اب چھوٹی بچی ہوگی انور صاحب کی جس نے یاد کی, کیا عمر 12 سال کی عمر ہے بچی, اور اس بچی سے پوچھو کہ اس کسی ایک لفظ کا ترجمہ تو بتا دے, نہیں بتا سکتا. دنیا میں واحد کتاب ہے جو سمجھے بغیر یاد کی جاتی ہے, جو سمجھے بغیر پڑھی جاتی ہے, اور اس کے سمجھنے کے بغیر بھی پڑھنے کا ایسا ذوق اور شوق ہے کہ جہاں جگہ جگہ مسجدوں میں قرآن کھول کے لوگ پڑھ رہے ہیں, اور آپ مسجدوں میں چلے جائیں, مدرسوں میں چلے جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے لگے ہوئے, آپ دیکھیں پاگلوں کی طرح جھوم رہے, اور جو قاری ان کو یاد کرانے والے ان کی اتنی تھوڑی تنخواہ ہے کہ اگر ان کی بچی بیمار ہو تو اپنی تنخواہ میں بچی کا علاج نہیں کرا سکتے. وہ خود بیمار ہو جائیں تو اتنی تھوڑی تنخواہ ہے کہ اس میں اپنا علاج خود نہیں کروا سکتے. بیٹی کی شادی آ جائے تو اپنی بیٹی کے وہ کپڑے نہیں تیار کر سکتے, اتنی تھوڑی. اور ان کے گھر جو یہ محلے والے ان کو گھر دیتے ہیں ویسے تو جیسے مرغی کھانے کے ڈربے, جیسے مرغی کھانے کے ڈربے, اور اس پر بھی ان پہ چڑھائی کرتے رہتے ہیں کہ یہ دنیا دار ہیں, ان کو دنیا کی طلب ہے, یہ دنیا مانگتے ہیں, یہ دنیا چاہتے ہیں. اتنی مشقت کے باوجود اس قاری کو یہ جذبہ ہے کہ میں اس کو یاد کرا دوں, اور اس بچے کو جذبہ میں یاد کر لوں. دنیا میں واحد کتاب. ہم چونکہ پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں تو ساری زندگی پڑھتے ہی گزر گئی. جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ تو یاد کرتے ہیں, جو سمجھ میں نہیں اسے پڑھتے ہی کوئی نہیں. جو سمجھ میں نہیں آ رہی یاد کرنا تو بڑی بات ہے, پڑھتے بھی کوئی نہیں. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ہمارا 11 سال کا بچہ اور بچی الف لام سے شروع کرتا ہے, وہ ناس تک جاتا ہے, اسے ایک لفظ کا مطلب معلوم نہیں. کتنے زیر زبر باریک الفاظ ایک جیسے متشابہ, لیکن اس کو ہر جگہ کا متشابہ یاد ہے. اور الحمد سے شروع ہوتا ہے, وہ ناس پہ جا کے وہ ختم کرتا ہے, کسی ایک جگہ اس میں خطا نہیں آتی. اور سمجھ کو پوچھو تو ایک لفظ اس بچے کو چھوڑ جس استاد نے یاد کرا اس کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا یاد کرا ہے. بھائی کیا ہے یہ قرآن ہے, کیا ہے یہ اللہ کا کلام. میں نے جب پڑھا رائمنڈ میں تو مجھے بڑا شوق تھا پڑھنے کا, تو میں نے کتابیں زبانی یاد, حفظ, بڑی بڑی موٹی کتابیں میں نے حفظ کر لی, زبانی یاد کر لی. ساری بھول گئی, قرآن نہیں بھولا, سب بھول گئی. ایک لفظ ان کا یاد نہیں, ایک لفظ قرآن کا ایک لفظ نہیں میں بھولا. یہ راتوں کو آ کے چھپ چھپ کر قرآن سنتا. تو ایک دن تینوں کٹھے ہو گئے, کہنے کے اللہ کے بندو, دن میں مخالفت کرتے ہو, رات کو اس کا کلام سنتے ہو, کسی نے دیکھ لیا تو کتنا برا اثر پڑے گا. تحالفو, قسمیں کھاؤ, آئندہ نہیں سننے آؤ. ابو جہل نے کہا بالکل اللہ کی قسم. ابو سفیان نے, اخنس نے, سب نے قسمیں کھائی. اگلی رات جب آپ نفلوں میں شروع ہوئے تو ابو جہل کے دل میں آیا, انہوں نے تو قسم کھائی وہ تو کوئی نہیں آئیں گے, میں تو جاتا ہوں, جا کے کھڑا ہوگی. ابو سفیان کے جی میں آیا, انہوں نے تو قسمیں کھائی وہ تو آئیں گے نہیں, میں تو جاتا ہوں. اخنس کے جی میں آیا, انہوں نے تو قسم کھائی وہ تو آئیں گے نہیں, میں تو جاتا ہوں. تینوں پھر اکٹھے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے چھپ کے قرآن سن رہے ہیں, اور ہمارے نبی آگے نفلوں میں پڑھ رہے تھے. اس دن قدرتی آپ پڑھ رہے تھے, الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. یہ اس طرح کلام اب دیکھنے کتنی طاقت آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن کوئی دل پہ چوٹ پڑ رہی کہ نہیں پڑ رہی, وہ تو سمجھ رہے تھے, ایسے ایسے ہل گئے. ایک دم حضرت عمر کی زبان سے نکلا ما اشارہ, کتنا بڑا شاعر ہے. اب وہ چھپے پردے کے اندر, ہمارے نبی دور پڑ رہے, کوئی سوال ہی نہیں وہاں تک بات جانے کا, لیکن اللہ نے جب ہدایت دینی ہو ادھر ان کے منہ سے نکلا ما اشارہ, کتنا بڑا شاعر ہے. اور ادھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت میں ایک آیت آتی ہے, انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. انہوں نے کہا بڑا شاعر ہے, ہمارے نبی نے کہا وما هو بقول شاعر, یہ شاعر نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے ایک دم ہونچکے رہ گئے.
اور کہنے لگے اتنا بڑا جادوگر، اتنی دور سے میری بات کو سن لیا، کتنا بڑا جادوگر. تو ہماری نبی نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تمہاری سمجھ بند ہو چکی ہے، نہ یہ شاعر ہے نہ یہ ساحر ہے، یہ قرآن میں کشش تھی جس نے عرب کو مسخر کر کے گھٹنوں کے بل جھکا دیا، بول نہیں سکتے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین کی آیت جو آئی، ایک بدو نے سنی تو سجدے میں جا گرا. تو دوسرے نے پوچھا اس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہنے کہ اس کلام کو سجدہ کر. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بطور نعمت کے ہمیں عطا فرمایا. یہ پیغام ہے حق کا، جو حق کا راستہ بتاتا ہے. لہذا چونکہ زندگی کی معمولی سی لغزش آخرت کے بڑے بڑے نقصان کروا سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی صورت میں ہمیں پابند کیا، مانگو اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہم نے جانا کہاں ہے، ہمیں تو خود سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور سیدھا راستہ کون سا ہے یا اللہ؟ خود الصراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پہ تو نے فضل کیا، کرم کیا، ان کا راستہ ہمیں بتا. وہ کون لوگ ہیں جن پہ تو نے فضل کیا؟ مع اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یا اللہ گویا کہ ہم روز اللہ سے مانگ رہے، اللہ ہمیں پابند کر رہے، مانگو یا اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. وہ راستہ کن کا ہے؟ نبیوں کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، تیرے نیک بندوں کا ہے. ان لوگوں کا یہ راستہ ہے. یہ سورۃ فاتحہ میں روزانہ مانگنا ہم پر فرض کر دیا گیا کہ روٹی مانگو نہ مانگو، پانی مانگو نہ مانگو، زندگی مانگو نہ مانگو، صحت مانگو نہ مانگو، ہدایت مجھ سے ضرور مانگو. کوئی دعا مانگنا فرض نہیں ہے. ہاں یہ کہ ہر چیز مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹے مانگو، لیکن ہدایت کا مانگنا فرض ہے. سیدھی راہ پہ چلنا، صراط مستقیم پہ چلنے کو مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض قرار دے دیا ہے. مانگو کہیں بھٹک گئے، لا تتبعوا السبل، دیکھو ایک سیدھا راستہ ہے، ایک دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے شیطانی راستے ہیں، کہیں ان میں نکل کے تم بھٹک نہ جاؤ اور منزل تک پہنچنے نہ پاؤ. تو لہذا مجھ سے صراط مستقیم مانگو، سیدھا راستہ مانگو. اور سیدھے راستے پر پہنچنے کے لیے ہمارے پاس جب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سراپے میں اور آپ کے وجود میں ہمیں ایک راستہ بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا. اور ہمارے نبی نے کہا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، میں تمہیں صاف سیدھے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس سے جو ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، جو اس پہ جمع رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو صراط مستقیم وہ راستہ جو مجھے میرے گھر پہنچا، جو کٹا پھٹا نہ ہو، جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، جس میں کھڈے اور گڑے نہ ہو، جس میں اندھیرا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آ رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس ایک ایسا نور آ رہا ہے کہ سورج کے نور کو تو رات کا اندھیرا کھا جاتا ہے، پر میرے محبوب کے نور کو قیامت کا اندھیرا بھی نہیں کھا سکے گا. وہ ہمیشہ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربو، سب سورج ڈوبیں گے پر میرے محبوب کا سورج کبھی ڈوبنے نہ پائے گا، ہمیشہ تابندہ چمکتا دمکتا رہے گا. اس کی زندگی پر اللہ نے حصار قائم کر دیا، محفوظ کر دیا، قیامت تک کی نسلوں کو، مردوں کو، عورتوں کو بتا دیا یہ ہے میرا نبی، یہ ہے صراط مستقیم. جو اس کے پیچھے چلے گا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو، دنیا اور آخرت کے سارے خزانے میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. تو اگر اللہ کے محبوب کی زندگی محفوظ نہ ہوتی تو آج کا مسلمان کہہ سکتا تھا، آج کی عورت کہہ سکتی تھی پتہ نہیں کرنا کیا ہے، پتہ نہیں جانا کہاں ہے، پتہ نہیں راستہ کدھر ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاکیزہ سیرت اور زندگی کو کھلی کتاب کی طرح، روز روشن کی طرح ایسے واضح کیا ہے. میں صرف دو باتیں بتا کے بات ختم کرتا ہوں. کس طرح اس کی زندگی محفوظ ہے تو آگے زندگی ساری محفوظ کیسے نہ ہو. تو دیکھو، اگر اللہ کے نبی کی زندگی محفوظ نہ ہوتی تو ہم پر کوئی حجت نہ تھی، قرآن تو ایک مجمل کتاب ہے. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ کوئی لکھا قرآن میں طریقہ. روزے رکھو، کیسے رکھیں؟ کوئی طریقہ بتایا ہے؟
للہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کرو، کیسے کریں؟ کوئی طریقہ بتایا ہے؟ فانکحوا ما طاب لکم، شادی کرو، نکاح کرو، کیسے کریں؟ کوئی طریقہ بتایا ہے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو، کیسے کریں؟ کوئی طریقہ بتایا ہے؟ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کی خدمت کرو، کیا طریقہ ہے؟ قرآن نے تو نہیں بتایا. یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، کیا طریقہ ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات دو، کیا طریقہ ہے؟ فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، کیا طریقہ ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھو، کیسے پڑھو؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے صرف موٹے موٹے احکام آپ کی خدمت میں پیش کیے، طریقہ سامنے کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ عالی شان زندگی کو نمونہ بنا کر ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیا اور اس پر حفاظت کے پہرے لگا دیے. قیامت تک آپ کی زندگی میں کبھی کسی جگہ بھی کوئی اندھیرا نہیں ہے. ہاں جو منہ موڑے گا وہ آنکھیں بند کر کے موڑے گا، اندھا ہو کے نہیں موڑے گا. یہ نہیں کہ اسے پتہ نہیں، ہر چیز کھلی کتاب کی طرح موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم عبداللہ باپ سے لے کر آدم تک 80 واسطے ہیں، 80 واسطے، 80 پشتیں ہیں. آدم اور عبداللہ تک 80 پشتیں. دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جس کی نسل آدم تک جا کر ملتی ہو. کوئی نبی، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی صدیق، کوئی شہید نہیں جس کی نسل آدم تک ملتی ہو. صرف کائنات میں ایک ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا سلسلہ آدم علیہ السلام تک روز روشن کی طرح کھلا ہوا ہے، کھلی کتاب کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کے 80 دادے پردادے محفوظ کر کے بیٹھا ہو، اس کی زندگی کیسے نہیں محفوظ کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بیٹے ہیں عبداللہ کے، بن عبداللہ، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نظر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عد، بن حمیفہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حذاء، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یسربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیضی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحس، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوس، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعور، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یارو، بن ملح الایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیث اور بن آدم علیہ السلام. 80 واسطے ہیں، کسی ایک جگہ کوئی چیز گم کوئی نہیں ہے. جس کی تاریخ محفوظ ہو اس کی زندگی کیسے محفوظ نہ ہو؟ جو خود نمونہ بن کے ہے، نمونہ کیسے گم ہو سکتا؟ نمونہ گم ہو جائے تو ہم تو اندھیرے میں چلے جائیں. یہ ڈرامہ لکھنے والے کوئی نمونہ سامنے رکھتے ہیں تو اس کی نقل اتارتے ہیں. اگر ان کے سامنے وہ کردار ہی نہ ہو تو نقل خاک اتاریں گے. تو اللہ نے ہمیں کردار دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کہا ہے اس کی نقل اتارو. یہ لوگ نقل اتارتے ہیں نا تو اس کے لیے پیسے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا تم میرے محبوب کی نقل اتارو، میں تمہیں دے دوں گا، یہاں بھی دوں گا وہاں بھی دوں گا، اور ایسا دوں گا کبھی ختم نہ ہوگا، ہمیش کے لیے دوں گا، مگر میں تمہارا قدردان بنوں گا. ان لوگوں کا کام خراب ہو جائے لوگ ان کو پوچھتے بھی نہیں، یہ مر بھی جائیں تو کوئی نہیں پوچھتا. اور اگر مسلمان محنت کرتے کرتے بیمار ہو جائے اور اس کی نقل کمزور ہو جائے تو اللہ کہتا ہے نہیں اس کا اجر بڑھا دو، کمزور ہو جائے اجر بڑھا دو، برا ہو جائے اجر بڑھا دو. بھائی ان کی اگر یہ صحیح کام نہ کریں تو کوئی ان کو لے گا. اور اللہ تعالیٰ کہ محبوب کی غلامی میں جوانی گزاری ٹھیک ٹھاک، پھر بڑھاپا آ گیا، اب پورا کام نہیں ہو رہا، پوری نقل نہیں اتاری جا رہی، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہیں اجر دوگنا کر دیا جائے. 50 سال کا ہو گیا حساب آسان لکھ دیا جائے. 60 سال کا ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے دل میں میری محبت اتار دی جائے. 70 سال کا ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کے فرشتوں میں اس سے پیار کر چکا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو. 80 سال کا ہو جائے، 80 سال کا بیچارہ نہ اٹھنے کا نہ بیٹھنے کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو مجھے میری ذات کی قسم میں اسے اب کبھی عذاب نہ دوں گا، پیار کر چکا ہوں تم بھی اسے پیار کرو. 80 سال کا ہو جائے
80 سال کا بیچارہ نہ اٹھنے کا نہ بیٹھنے کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو مجھے میری ذات کی قسم میں اسے اب کبھی عذاب نہ دوں گا۔ 80 برس کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی نیکیاں لکھتے رہو، گناہ معاف کرتے رہو، اور 90 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو بھائی اس کے اگلے پچھلے سب معاف۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا، کہے گا تو نے بڑی لمبی سروس کی ہے، جس پہ تو ہاتھ رکھے گا تیرے تو سال اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ سوائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، پھر آپ کا ایک سراپا ہے، کسی نبی کا سراپا محفوظ نہیں۔ ہمارے نبی کا قد کاٹ چال ڈال گفتار رفتار، رات کیسی دن کیسا، شادی کیسی، خلوت کیسی، جلوت کیسی، حج کیسے کیا، نماز کیسے پڑھی، قتال کیسے کیا، حکومت کیسے کی، عدل کیسے کیا، اور اقربا پروری کیسے کی، غریبوں کو کیسے پالا، مسکینوں کو کیسے پالا، راتوں کو کیسے روئے، معاف کیسے کیا، درگزر کیسے کیا، سالار بن کے دکھایا، قائد بن کے دکھایا، امام بن کے دکھایا، رہبر بن کے دکھایا، پڑوسی بن کے دکھایا، نمازی بن کے دکھایا، روزے دار بن کے دکھایا، حاجی بن کے دکھایا، عمرہ کرنے والا بن کے دکھایا، طواف کر کے دکھایا، احرام باندھ کے دکھایا، قربانی کر کے دکھایا، تہجد پڑھ کے دکھایا، عید پڑھ کے دکھایا، بڑوں کی خدمت کر کے دکھایا، چھوٹوں پہ محبت کر کے دکھایا، سخاوت کر کے دکھایا، اور باطل سے ٹکر لے کے دکھایا، انصاف کے تخت پہ انصاف بیٹھ کر انصاف کر کے دکھایا، خلوت و جلوت میں، سفر و حضر میں، قیام میں، قعود میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، شادی میں، بیاہ میں، زندگی کے ایک ایک پہلو میں آپ نمایاں نظر آ رہے ہیں کہ فرض یہ ہے میرا نبی، اس کے پیچھے چلو۔ یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، آ جاؤ دنیا کے انسانوں، میرے پیچھے چلو، منزل ملے گی، میرے قدموں پہ قدم رکھو، منزل ملے گی۔ یہ ہے وہ مبارک پاکیزہ صراط مستقیم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے۔ آپ اپنے سراپا میں درمیان اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ لمبے نہ چھوٹے، لیکن آپ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا، دوسرے کا نیچے ہو جاتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی لمبے قد والا کھڑا ہو اور اس کا قد اونچا نظر آ رہا ہو، ہمیشہ وہ نیچے ہو جاتے، ہمارے نبی اونچے ہو جاتے، حالانکہ آپ درمیانے قد کے تھے، لمبا قد نہیں تھا، چھوٹا بھی نہیں تھا، درمیانہ تھا، لیکن 10 فٹ کا قریب کھڑا کر دیا جاتا، ہمارے نبی اونچے ہو جاتے، وہ نیچے ہو جاتا تھا۔ چال آہا، کبھی آپ اکڑ کے نہیں چلے، کبھی ایسے بازو ہلا کے نہیں چلے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، گردن تھوڑی یہاں ہوتی، قدم قریب قریب ہوتے تھے، پاؤں ہولے ہولے ہوتے تھے، چال میں تیزی ہوتی تھی، قدم لمبا نہیں ہوتا تھا اور پاؤں مار کے نہیں چلتے تھے، بلکہ ایسے بڑی آجزی کے ساتھ قدم رکھتے تھے، بڑے بڑے دھیرے دھیرے آپ قدم رکھتے تھے، لوگوں کو آگے چلاتے تھے، خود پیچھے چلتے تھے، کبھی قائد بن کے آگے آگے نہیں چلے کہ میں آگے ہوں، میری رایا، میرے صحابہ میرے پیچھے ہوں، کبھی آپ نے کسی کو سلام میں پہل نہیں کرنے دی، جو ہی آمنا سامنا وہ ہمیشہ آپ سلام میں پہل کر جاتے، ہمیشہ کے لیے سلام میں آپ نے پہل کی ہے، نظر جھک کے چلتی تھی، کبھی نظر نہیں اٹھاتے تھے، یوں کنکھیوں سے آپ دیکھتے تھے، اگر دیکھنا بھی ہوتا تھا تو یوں دیکھتے تھے، کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تھے، جب آپ کی آنکھ اٹھتی تھی تو ایسا نور نکلتا تھا کہ پھر سب کی نظریں یوں جھک جاتی، کوئی آپ کو اس وقت دیکھ نہیں سکتا تھا سوائے ابو بکر اور عمر کے، کوئی آپ کے چہرے پر اس وقت نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ اور رجل الشعر، آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے، عظیم الحامہ، سر بڑا تھا، واسع الجبین، ماتھا چوڑا تھا، ازج الحواجب، ابرو بڑا خوبصورت گول تھے، من غیر قرن، درمیان میں بال نہیں تھے، اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا، آگے سے باریک تھا، لمبا اونچا نہیں تھا، تھوڑا سی اٹھان، لہو نور، یہاں ایک نور ایسے جگمگاتا رہتا تھا، فی عینیہ دعج، آنکھیں موٹی تھی، لمبی تھی، سرخ ڈوروں سے مزین تھی، فی اشفارہ وطف، بلکہ بڑی دراز اور لمبی تھی، فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار تھی، فی لحیتہ کثافہ، آپ کی داڑھی مبارک گھنی اور سینے پر پھیلی ہوئی تھی، مشرب اللون، گال آپ کے گلابی تھے، پچکے ہوئے نہیں تھے، ابھرے ہوئے نہیں تھے، سہل الخدین، برابر تھے، ولی الفم، ہونٹ جیسے کسی مصور نے گھڑ کے تراشے ہوئے ہوں، ایسے پنکھڑی کی طرح آپ کے ہونٹ تھے، منہ تھوڑا چوڑا تھا، براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا، مفلج الاسنان، پہلے اوپر کے 4 دانتوں میں خلا تھا، اور جب آپ ہنستے تھے تو جیسے دروازے کی جھری میں سے شوئیں نہیں آتی، ایسے آپ کے ان جھریوں میں سے شوئیں باہر نکلتی تھی، قریب کوئی چیز پڑی ہوتی تو اس پہ وہ نور پڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا، اور بڑے خوبصورت
جڑے ہوئے موتیوں کی طرح آپ کے دان تھے. ان تکلم علیہ البہا وان سقط علیہ الوقار. جب آپ بولتے تھے تو آپ پہ نور چھا جاتا تھا, جب آپ خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. وسیم قسیم, جو ایک نظر دیکھتا تھا وہ دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا تھا, کبھی اس کی نظر بھرتی نہیں تھی. دنیا میں صرف ایک ہستی ایسی آئی ہے جس کو دیکھنے سے جینا بھرتا ہو, وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وسیم, بس آدمی ایسے دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے, دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا. قسیم, قسیم, جس کو جدھر سے دیکھو حسن ہی حسن نظر آئے, ہر طرف سے حسن کے سراپے میں ڈھلے ہوئے. اور وسیم, دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا. لم تعبہ سجلا, موٹے نہیں تھے. لم تجری بہ سقلا, بے روبے نہیں تھے, اتنے پتلے کے بے روب ہو جائیں, اتنے موٹے کے بدصورت ہو جائیں. میانہ قد, درمیانی شال, سواء البطن والصدر, سینہ اور پیٹ برابر تھا. اور جب آپ دیکھتے تھے کسی کی طرف جب دیکھتے تھے اور اس کو بلانا چاہتے تھے تو کبھی انگلی کا اشارہ نہیں کیا, کبھی ایسا نہیں کیا, ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ فرمایا. ہمارے یہاں نہیں کہتے انگلیاں اٹھانا, انگلی نہ اٹھانا, آپ یوں اشارے سے بلاتے, احترام دیتے تھے امت کو بھی یوں اشارہ کرتے. تقریر کے دوران کبھی آپ ایسے مکے نہیں لہراتے تھے, کبھی آستینے نہیں چڑھاتے تھے, کبھی ایسے نہیں کرتے تھے. آپ پوری تقریر میں بس اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے, اس سے زیادہ آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. جب آپ غمگین ہو کر بیٹھتے تھے تو اپنی داڑھی ایسے پکڑ لیتے تھے, داڑھی پکڑی ہوتی تھی سیدھے ہاتھ سے, الٹے ہاتھ سے یوں اس کو ٹیک دیا ہوتا تھا ہاتھ, اس طرح بیٹھے ہوتے تھے. یہ آپ کے غم کی نشانی. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں رگ پھڑکتی تھی, آپ کے غصے کی نشانی. اور جب آپ حیران ہوتے تھے تو بیٹھے بیٹھے ایک دم یوں کرنا شروع کر, پھر بیٹھے بیٹھے یوں کرتے تو لوگوں کو پتا چل جاتا کسی بات پہ حیران ہو رہے ہیں, یوں کرتے. اور ہوتا کسی بات پہ اللہ کے نبی حیران ہو رہے ہیں, تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں. اور جب آپ باتیں فرماتے تھے تو باتوں کے دوران یوں کرتے رہتے تھے, اس ہاتھ کو اس انگوٹھے کو آپس میں ٹکراتے رہتے تھے. مجھے اس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے, ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے, یوں ایسے ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے تھے, ہمیشہ وقار کے ساتھ بیٹھتے تھے. جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے خطاب کرتا یا رسول اللہ, کبھی آپ یوں دیکھ کر نہیں کہتے ہاں کیا بات ہے, کوئی ادھر سے بولا ہے ہاں کیا بات ہے, ہم تو اتنا ہی کرتے ہیں نا, یہ جواب مجھے بولا ہے تم کہاں کیا ہے. لیکن اگر یہاں بیٹھا ہوتا اور اللہ کا نبی ادھر بیٹھا ہوتا تو یہ کہتا یا رسول اللہ, کبھی اللہ کا نبی یوں نہیں کرتا تھا, پورا ایسے مڑ کے پھر کہتے تھے جی فرمائی. یہ کتنا مشکل کام ہے, کوئی کرے گا ہی. کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ, پھر آپ پورا یوں ہو جاتے جی فرمائی. اب مجلس گرم ہے, کوئی ادھر سے بلائے گا, کوئی ادھر سے بلائے گا, کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ, پھر آپ یوں ہو فرمائی. کبھی ایسا نہیں کہا, بولو کیا کہتا, کبھی زندگی بھر ایسا نہیں کیا. وہ کہتا یہ آپ سے بات کرنی, اگر ادھر بیٹھا تو آپ یوں ہو جاتے, ادھر ہوتا تو آپ یوں ہو جاتے. جب تک وہ لگا رہتا آپ کبھی نہیں کہتے تھے بس کر بھائی میرے اور بڑے کام ہیں, مختصر کام کر. وہ بس کرتا تو آپ مسافہ کرتے, تو جب تک اگلا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے, آپ یوں کر کے کھڑے رہتے. وہ ہاتھ پیچھے ہٹاتا تو پھر آپ ہاتھ پیچھے ہٹاتے. یہ نبی ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.